تیرا دامن مرادوں سے بھر دوں گا۔ فرشتوں نے اللہ کی عرض کی، یا اللہ یہ مشرک بتوں کی پوجا کرتا، تیرا گناہ گار، تیرے نبی کا انکار، تیرے نیک بندوں قریب نہیں جاتا، نمازیں پڑھتا نہیں، تیری اطاعت نہیں کرتا، یا اللہ یہ کیا معاملہ ہے؟ اللہ پاک نے فرمایا اگر میں اسے جواب نہ دوں تو کون جواب دے گا؟ اس نے مجھے پکارا ہے، وہ کیا اسے بت جواب دیں گے، پتھر جواب دیں گے؟ اللہ اکبر۔ اس جب بت پرست نے یہ واقعہ دیکھا، یار میں نے اللہ کو پکارا، اللہ نے میری سنی، اور آگے سے آواز آئی ہاتف اویس سے ندا آئی، تو اس نے پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سوچیں جب ایک کافر یعنی غیر مسلم مشرک رب کو پکارے یا اللہ کہے صرف، لیکن وہ پکارا دل سے، اگر ایک بندہ عاشق رسول صحیح دل سے اللہ کو پکارے گا تو اس کی اللہ نہیں سنے گا۔ لیکن ہمارا ذکر بھی ہے، ہماری نمازیں بھی ہیں، ہمارے صدقات بھی ہیں، ہماری نیکیاں بھی ہیں، ہمارے نذرانے بھی ہیں، ہمارے خیرات بھی ہیں، کس کے لیے؟ لوگوں کے لیے۔ ہم نے جو کام کرنا ہے پہلے یہ ہوتا ہے لوگ کیا کہیں گے، اکثر یہ ہوتا ہے۔ مثال طور پہ امامہ شریف باندھنا ہے، لوگ کیا کہیں گے؟ کوئی بھی ہم نے بات کرنی ہے، ہمارا مسئلہ یہ ہے لوگ کیا کہیں گے۔ لوگ تو راضی جناب کوئی نہیں ہوں گے، آپ عمل کریں اللہ اور رسول کے لیے، پھر اپنا اس کو لطف آئے گا۔ لوگ نہ بھی راضی ہوں تو پھر ٹینشن کوئی نہیں، ان کو ہونا ضروری بھی نہیں ہے۔ ایک راضی دو ناراض، دو راضی تین ناراض، یہ تو چلتا ہے، دنیا کا معاملہ ہے۔ اللہ جو بھی عمل کریں اللہ جل جلالہ کے لیے کیا کریں۔ جب بندہ مل کے پڑھے گا نا، جب بندہ جو ہے نا اخلاص کے ساتھ اللہ پاک کی بارگاہ میں عرض کرے تو ضرور جو ہے دعا قبول ہوگی۔ مل کے پڑھ لیں لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر مولانا حسن رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کیا خوب لکھتے ہیں، آپ لکھتے ہیں کیوں کرنا میرے کام بنے غیب سے حسن، کیوں کرنا میرے کام بنے غیب سے حسن، بندہ بھی ہوں تو کیسے بڑے کار ساز کا، نعم المولا، وہ سنا نعم المولا نعم النصیر، مختلف اس میں حسبنا اللہ نعم الوکیل۔ تو اس آیت کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں کیوں کرنا میرے کام بنے غیب سے حسن، بندہ بھی ہوں تو کیسے بڑے کار ساز کا۔ پھر مفتی اعظم مصطفیٰ رضا خان رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں پھر میں ہوں بندہ وہ مولا کون ہے اپنا اس کے سوا، میں ہوں اس کا وہ ہے میرا جس نے بنایا اور پالا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہر چیز کی تسبیح ہوتی ہے، چاہے پانی ہے، چاہے پتھر ہیں، چاہے ہم جو کھانا کھاتے ہیں وہ بھی تسبیح کرتا ہے۔ لیکن بات پھر وہی آ جائے گی، کھانے میں اگر رزق حلال ہے اور اچھا رزق ہے تو پھر تو ظاہری بات ہے اس پہ تسبیح وغیرہ آئے گی، اگر ایسا نہیں ہے تو پھر کہاں تسبیح آنی ہے؟ سنیں جناب، اللہ پاک نے قرآن